کہ شہاب بھائی کہاں پہنچے اور شہاب بھائی اس وقت کہاں ہیں اور ان کو آگے کیسے سفر کرنا ہے اور ان کو ویزا ملا یا نہیں ملا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم میں سے کون ہے جو شہاب بھائی کو نہیں جانتا، جو کیرل انڈیا سے 2023 کے حج کے لیے پیدل روانہ ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ پیدل سفر کر کے ہندوستان ملک کو پار بھی کر لیا ہے. ہم روزانہ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہوگی جس میں بتایا جاتا ہے کہ شہاب بھائی کہاں پہنچے اور شہاب بھائی اس وقت کہاں ہیں اور ان کو آگے کیسے سفر کرنا ہے اور ان کو ویزا ملا یا نہیں ملا. تمام تر معلومات اس میں دی جاتی ہیں. آج یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت دنوں سے کافی دنوں سے یہ سوال چل رہا ہے کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے. تو اس پہ دیگر لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفتی اس میں بیان دے چکے ہیں. تو ان کے آگے میں اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے میں کوئی بات کہوں. اس میں ایک بات یہ ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ حج کا سفر ہو اور چاہے وہ پڑوس کی مسجد میں کوئی فرض نماز ادا کرنے کا سفر ہو، اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے اخلاص، وہ ہے اللہ کے لیے کرنا. اگر کسی کے اندر اخلاص نہیں ہے اور وہ ہندوستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے سعودی کا سفر کرتا ہے اور مکہ جا کر کے وہاں حج کا ارادہ کرتا ہے اور وہاں جا کر کے حج کرتا ہے پیدل سفر کر کے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ 1000 چکر بھی لگا لے، پیدل چلا جائے، تب بھی اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا. اس میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کو جو ہے اخلاص کے ساتھ کرنے میں ملتا، اور اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اس کو فائدہ اخلاص کے ساتھ حج کرنے میں ہوتا. اور اگر کسی کے اندر اخلاص ہے اور اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور اللہ کی رضا اس کو مقصود ہے، تو وہ اگر پڑوس کی مسجد بھی جاتا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھنے، کوئی فرض نماز ادا کرنے یا کسی مقصد سے جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں اخلاص ہے، اس کے دل میں اللہ ہے، اس کی نظر کے سامنے اللہ ہے، اللہ کو حاضر و ناظر مان کے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کا عمل بہت زیادہ درجے بلند ہو جائے گا، بڑھ جائے گا ثواب کے اعتبار سے اور اس کے فائدے کے اعتبار سے. تو کوئی بھی کام ہو اصل اس میں اخلاص ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کریں، اس میں اخلاص اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیں گے، اجر و ثواب اس میں بڑھا دیں گے اور وہ چیز ہمارے لیے کارآمد ہوگی. اور اگر کوئی سے بڑا اگر ہم کام کرتے ہیں اور اس میں اخلاص ہمارے اندر نہیں ہے، تب وہ عمل ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ہم کو نقصان پہنچے گا اور ہم گنہگار ہو سکتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہیں گے کہ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا جا اسی سے جا کر کے ثواب اس کا لے لو. تو ہم کو شہاب بھائی کی نیت پہ شک بھی نہیں کرنا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے حج پہ گئے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو ان سے حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیت میں اخلاص پیدا فرمائے اور دعا کرتے رہنا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے سفر کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے. جو ویزے کے معاملات ان کے لیے پھنس رہے تھے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے، اور 2023 میں جو حج ہونے والا ہے اس میں ان کو بآسانی شامل فرما دے. اب اس کے برخلاف ایک بحث چلی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے اسٹیٹس پہ ایک نہیں نہ جانے کتنے اسٹیٹس لگا دیتا ہے اور سب پہ جو ہے شہاب بھائی فلاں جگہ پہنچے، شہاب بھائی فلاں جگہ پہنچے، شہاب بھائی فلاں جگہ پہنچے. میری رائے اس میں یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اتفاق نہ رکھتے ہوں، آپ لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں نیچے. میری رائے اس میں یہ ہے کہ ہم کو شہاب بھائی کی ویڈیوز دیکھ کر کے دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا کہ یہ دیکھیے کہاں پہنچے، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، یا ان کے کون سا ویزا پھنس گیا ان کے لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے نکل پڑے، وہ تو ایک بڑے مقصد کو انجام دینے کے لیے نکل پڑے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، لیکن ہم اپنے مقام پہ رہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں
جس میں تھوڑی سی مشقت ہو اور ثواب زیادہ ہو؟ کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ اگر تھوڑی سی مشقت کے ساتھ کوئی نیک کام کرنے کو ملے تو اس کو کر لو، کیونکہ مشقت وہ تھوڑی دیر کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن نیک کام کا ثواب وہ باقی رہے گا، تم کو قبر میں لے کر کے جائے گا اور جنت میں لے کر کے ساتھ چھوڑے گا۔ اور اگر ذرا سے مزے کے لیے کوئی گناہ کا کام ہے تو اس کو نہ کرنا، کیونکہ مزہ ذرا دیر کا ہے، وہ مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ کا اثر اور اس کا وبال باقی رہے گا، وہ ہم کو قبر میں لے کر کے جائے گا اور ساتھ جہنم میں لے جا کر کے چھوڑے گا اگر ہم نے توبہ نہیں کی۔ تو ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی فکر کریں، اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم شہاب بھائی کے لیے بھی دعا کریں، ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائیں، اور پوری امت کے لیے دعا کریں، اور خاص طور سے اس ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور امن و امان کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی تمام تر شر سے اور تمام تر دشمنیوں سے حفاظت فرمائیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اور عقائد کی زیادہ فکر کریں دوسروں کے اعمال کے مقابلے میں، کیونکہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہم سے الگ سوال کیا جائے گا، ہم سے میدان محشر میں الگ سوال کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب الگ ہوگا اور دوسرے صاحب کا الگ ہوگا، دوسرے لوگوں کا الگ ہوگا، دوسرے لوگ اپنی اپنی قبر میں الگ جائیں گے۔ تو ہم کو اپنی سب سے پہلے فکر کرنا چاہیے، اور جو ہمارا مین ٹارگٹ اور مین جو مشن ہونا چاہیے، ہمارا جو ایم اور گول ہونا چاہیے، وہ آخرت ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کے لیے کریں، ریاکاری سے ہم بچتے ہوئے کریں، دکھاوا ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہم کو یہ عمل کی توفیق دی ہے، اپنے رحم و کرم سے اس عمل کو قبول بھی فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔